السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری خود پسندی کی 5ویں فصل کا عجب کا سرچشمہ حب نفس ہے، یہ ٹاپک چل رہا ہے اور اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے سقط الاسلام کلینی رحمۃ اللہ کی کافی والی روایت کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، اور یہاں پر میں اس حدیث کے الفاظ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو بشارت دے دو اور صدیقین کو خوف دلاؤ۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، گناہ گاروں کو کس طرح بشارت دوں اور صدیقین کو کس طرح ڈراؤں؟ ارشاد ہوا، گناہ گاروں سے کہہ دو میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور صدیقین کو اس طرح ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر عجب نہ کریں، کیونکہ جس بندے کا میں حساب لینے بیٹھوں گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب صدیقین ہلاک ہو سکتے ہیں جو گناہ و معصیت سے پاک ہیں، تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ اور یہ سب تو اس وقت ہے جب ہمارے اور آپ کے اعمال ان دنیاوی ریاکاری سے پاک ہوں جو حرام و حلال کرنے والی ہیں، اور شاید ایسا کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ ہمارا عمل ریاکاری سے خالی ہوتا ہو۔ جانے دیجیے، نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی عجب کی کوئی جگہ باقی ہے، تب تو غم زدہ و ناز ضرور کرو، لیکن اگر انصافاً شرمندگی اور خجالت و اعتراف تقصیر کی جگہ ہے، تو پھر ہر اس عبادت کے بعد جس کو تم بجا لاتے ہو اور واقعی اس کے لیے کوشش کی ہے اور پروردگار کے حضور میں جھوٹ بولے ہو، اور ان نسبتوں سے جو تم نے اپنی طرف غلط دی ہیں، توبہ اور استغفار کرو۔ کیا نماز میں داخل ہونے سے پہلے تم نے جو یہ کہا تھا، میں نے اپنے چہرے کو اس خدا کی طرف باطل سے کترا کے کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں؟ بے شک میری نماز، مناسک، میری زندگی، میری موت، سب اس خدا کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، اس سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا واقعاً تم خالق آسمان و زمین کی طرف متوجہ ہوئے ہو؟ کیا تم سچے مسلمان اور شرک سے خالص ہو، یا تمہاری نماز، عبادت، زندگی، موت سب خدا کے لیے ہے؟ کیا یہ باعث شرم نہیں ہے کہ یہ نماز میں تم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو اور عملاً ایسا نہیں کرتے ہو؟ کیا واقعی تم تمام محاسن کو خدا ہی کے لیے سمجھتے ہو؟ کیا تمہارا رب العالمین کہنا جھوٹ نہیں ہے، جبکہ تم اسی دنیا میں ربوبیت کو دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہو؟ تو کیا یہ بات توبہ کے قابل نہیں ہے؟ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو تم کہتے ہو، اس پر تم کو شرم آتی ہے؟ کیونکہ کیا تم خدا کی عبادت کرتے ہو یا شکم و جنسی خواہش کی؟ کیا تم خدا کو چاہتے ہو یا حور العین کو؟ یا واقعی خدا سے مدد چاہتے ہو، یا اپنے امور میں ایسی چیز کو خدا سمجھتے ہو جو نظروں میں نہیں ہے؟ تم جو حج کے لیے جاتے ہو، اس سے تمہارا مقصد و مقصود کیا ہے؟ تمہارا مطلب و مطلوب خانہ خدا ہے یا خدا ہے؟ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، کیا تم واقعی خدا کے آثار جمال و جلال کو تلاش کر رہے ہو یا کسی اور چیز کو؟ آپ امام حسین کے لیے مجلس عزا برپا کرتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہیں، تو کیا یہ امام مظلوم کے لیے ہے یا اپنی آرزو و امید کو پورا کرنے کے لیے ہے؟ کہیں تمہارا شکم تو تم کو آمادہ نہیں کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا برپا کرو؟ کہیں ریاکاری تو تم کو نماز جماعت پر آمادہ نہیں کرتی ہے؟ کیا کہیں خواہش نفس کو مناسک و عبادات کی طرف نہیں کھینچتی؟